نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ بہت سارے دوستوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آج کل کے دور کے اندر جو جرابیں ہوتی ہیں ان جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دینی مسائل بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، کیا ان جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ جرابوں کے اوپر مسح کرنا یہ اس صدی کا کام ہے۔ جرابوں کے اوپر مسح کرنا یہ اس صدی کا کام ہے۔ اصل میں حقیقت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اصل میں قطعی مسئلہ یہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نص متواتر کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے پاؤں کو دھو، اپنے پاؤں کو دھو۔ کامل طریقہ پاؤں کا دھونا ہے، اکمل طریقہ پاؤں کا دھونا ہے، افضل طریقہ پاؤں کا دھونا ہے، اعلیٰ طریقہ پاؤں کا دھونا ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر ائمہ اربعہ کے نزدیک وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، موزے کے اوپر، اور وہ موزہ مجلد یعنی چمڑے کا موزہ ہو، اس کے اوپر مسح کا حکم ہے، اس کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے۔ ایک سوال کہ کیا نبی علیہ السلام کے دور میں یہ جرابیں تھی؟ صحابہ اکرام کے دور میں اس قسم کی جدید قسم کی پتلی پتلی باریک باریک جرابیں تھی؟ نہیں تھی۔ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ اس طرح جدید قسم کی جرابیں تھی، اور نہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسح علی الجوربین، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اس لیے جرابوں کے اوپر مسح کرنا عند الاحناف تو بالکل ممنوع ہے، اور موزوں کے اوپر مسح کرنا یہ عند الاحناف بلکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ لکھ کر ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو انشاءاللہ کمنٹ میں باقاعدہ جواب دیں گے۔ واٹس اپ نمبر بھی عنقریب ہم اپنے ڈسکرپشن میں ساتھ ساتھ لکھا کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو۔ آپ لوگ دینی مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو کو لازماً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور دبائیے۔ السلام علیکم۔